روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے رمضان، دعا کا مہینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، دعا ایک عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا کو سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کے مسائل بیان کیے ہیں، وہاں اللہ نے دعا کی ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ مجھے ہی پکارے اور مجھ پر ایمان رکھے، شاید کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ یاد رکھیے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا کو سننے والا وہی ہے۔ اللہ نے کہا وہ بہت قریب ہے، جس طرح اللہ کے لیے لائق ہے اللہ اس طریقے سے قریب ہے۔ وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، وہ کسی کو نامراد واپس نہیں کرتا۔ اس کے یہاں کوئی شرط نہیں ہے نیک ہی پکارے تو سنے گا، نہیں، وہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے۔ اور اللہ نے دو اہم شرط لگائی، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی سے مدد طلب کریں اور اللہ پر ایمان رکھیں، شاید کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم، تم لوگ مجھے ہی پکارو، میں تم لوگوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں اگر وہ اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن حبان کتاب الصوم کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 3428، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 آدمی ایسے ہیں جس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ الصائم حتی یفطر، روزہ دار جب تک افطار نہ کر لے، والامام العادل، اور انصاف پسند امام، ودعوت المظلوم، اور مظلوم آدمی کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے لوگوں پر ظلم نہ کیجیے، ورنہ اگر مظلوم دعا کر دے تو وہ دعا لگ کے رہے گی۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3370، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ
کہ دعا سے بہتر عزت والی چیز، مکرم چیز اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت کا مغز ہے، اصل ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3371، الدعا مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، بنیاد ہے، اصل ہے، جڑ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3372، الدعا هو العبادہ، الدعا هو العبادہ، دعا وہ عبادت ہے۔ آپ غور کیجئے، رمضان کے دنوں میں ہم لوگ کتنی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور کہاں کہاں ہمیں دعائیں سکھلائی گئی ہیں۔ جب ہم افطار کرتے ہیں تو اس وقت دعا پڑھتے ہیں، آخر کیوں؟ دعا کی اہمیت ہے، تبھی تو افطار کے وقت دعا کرنا سکھایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، آدمی جب بسم اللہ کر کے افطار کرے تو یہ دعا پڑھے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2357، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ ثواب پکا ہو گیا۔ دعا ہمیں کیوں سکھلائی گئی ہے؟ کہ جب ہم کسی کے گھر افطار کر کے آ جائیں، ان کو دعا دے کر آئیں، خاص دعا سکھلائی گئی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کتاب الاتمہ کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3854، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب کسی کے یہاں افطار کرے تو یہ دعا پڑھ کے آئے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے پاس روزہ داروں نے افطار کیا ہے اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا ہے اور فرشتوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی دعا سکھلائی ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3513، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ آخر رمضان کے دنوں میں یہ دعائیں کیوں سکھلائی گئی ہیں؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں دعاؤں کی اہمیت ہے، اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، معمولی چیزوں کے لیے بھی ہم دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم اور آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غصے میں رکھیں؟ بالکل نہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3373، انہ من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے۔ تو دعا کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں اور آپ کو کم سے کم چھوٹی چھوٹی دعائیں تو ضرور یاد کرنی چاہیے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعا کیا ہمیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو ضرور یاد کریں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا۔ یہ دعا تو ہمیں یاد کرنی ہی چاہیے، یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح اگر ہم مصیبت کے وقت ہیں، اگر ہم پر مصیبت آئی ہے، ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، تو یونس علیہ السلام کی دعا بار بار پڑھیں۔ اگر کوئی بندہ یونس علیہ السلام کی دعا کو بار بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، اگر کوئی مسلمان بندہ کسی بھی چیز میں اس دعا کو پڑھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے رہے گا۔ یونس علیہ السلام کی دعا یاد رکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالموں میں سے ہوں۔ اگر بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے
اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے نکال دے گا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا آیت نمبر 88 میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے یونس کی بات سن لی اور ہم نے غم سے نجات دے دی۔ اگر ہم غم میں مبتلا ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے یہ دعا کو بار بار پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے کہا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے غم سے ان کو نجات دے دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی زیادہ کوئی سخت معاملہ آتا تو یہ دعا پڑھتے، ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ قائم رہنے والے اللہ، اے میرے رب تیری رحمت کا میں وسیلہ دیتا ہوں اور تیرے رحمت کے وسیلے کے ذریعے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3524۔ اسی طرح دین پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، وہ دعا تو ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3522، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ما لاکثر دعائک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آپ اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ فمن شاء قام ومن شاء زاغ، اے ام سلمہ کوئی بھی آدمی نہیں ہے مگر اس کا دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہتا ہے سیدھا رکھتا ہے اور جس کے دل کو چاہتا ہے ٹیڑھا بنا دیتا ہے۔ اس حدیث میں جو راوی ہیں ایک معاذ، انہوں نے یہ دعا پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8۔ اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور اپنی طرف سے رحمت اتار کیونکہ تو دینے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر ثابت قدمی کے لیے یہ دعا بار بار پڑھیں۔ دعا کو یاد کرنے کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے چاہیے کہ یہ دعا یاد کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اسی طرح نیک اولاد کی دعا ہم بار بار کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، رب ہب لی من الصالحین، سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا بھی نیک اولاد کے لیے، نیک بیوی کے لیے مانگیں، یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اسی طرح اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے وہ دعا بھی بار بار پڑھیں جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نہیں بخشے گا، معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں بار بار پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح نوکری کے سلسلے میں، روزی روٹی کے سلسلے میں اللہ سے مانگیں، یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب اگر تو نہیں اتارے گا تب تو میں فقیر اور محتاج ہو جاؤں گا۔ تو اللہ سے مانگیے، معمولی چیز بھی مانگیے، اگر جوتے کے تسمے ٹوٹ گئے اللہ سے مانگیے، گھر کے اندر نمک نہیں ہے اللہ سے مانگیے، معمولی چیز بھی اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے۔ کیوں ایسا نہیں کرتے کہ ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں یہ سب دعائیں بار بار پڑھیں،
یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد رکھیں. نماز کی قائم کرنے کی دعا، اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی دعا، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے دعا. کون سی دعا؟ وہ دعا ہے، یاد رکھیں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا اور ہماری دعاؤں کو سن لے، ہمیں بخش دے اور ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام مومنوں کو حساب و کتاب کے دن بخش دے. چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. دعا کے آداب کیا ہیں؟ دعا کے آداب یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے. تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو کریم ہے، اللہ کے بہترین نام ہیں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعا میں ایک اہم چیز تو یہ ہے کہ آدمی حرام نہ کھائے. اگر وہ حرام کھاتا ہے، حرام کا مال کھاتا ہے، تو اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1015. یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ وہ پراگندہ حال ہے، بہت دور سے آیا ہے، مسافر ہے اور ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے ہے. اے میرے رب، ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اور پانی جو پی رہا ہے وہ حرام کا ہے، وملبسہ حرام، لباس بھی حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور حرام ہی میں پلا اور بڑھا ہے. فانا یستجاب لذلک، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا قبول نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر کوئی دعا مانگے رشتے ناتے کو کاٹنے کے لیے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کرے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کرے، کیونکہ یہ بد دعا لگ جاتی ہے. تو دعا کے بارے میں نے یہ کہا کہ یہ دعا کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں، بار بار ان دعاؤں کو پڑھیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب دعا کو سن لے. اگر یہ کھانا حلال کا جائے گا تو اللہ ضرور سنے گا، وہ سننے والا ہے. اور سننے کی بھی قسمیں ہیں، فوراً قبول کرے گا یا اس کے بدلے کوئی دوسری چیز دے گا یا اس کو جمع کر کے قیامت کے دن رکھے گا. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے. جب تمام ہتھیار ختم ہو جائیں تو دعا ایک سہارا ہے کہ آدمی اسی کے ذریعے زندہ رہتا ہے. بہت سارے مریضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، تمام دوائیں فیل ہو گئی، بیکار ہو گئی، دعا کے سہارے زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے. آئیے عہد کیجئے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.